الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل للرجل أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. رواه البخاری. محترم حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، پردہ نشین خواتین ملت اسلامیہ، تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا، بزرگی، شہنشاہی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے. بعدہ درود و سلام کا نذرانہ ہو تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حاضرین، جس معاشرے میں ہم جیتے ہیں، اس معاشرے میں بہت ساری رشتہ داریوں کو ملا کر کے، بہت سارے رشتے ناتوں کو ملا کر کے ایک معاشرہ تیار ہوتا ہے. اور جب معاشرہ خوشگوار ہو، معاشرہ امن و امان کا گہوارہ ہو، معاشرے میں نفرت نہ ہو، کدورت نہ ہو، عداوت نہ ہو، دشمنی نہ ہو، جب معاشرے میں محبت ہو، آپسی تعلقات اور روابط اچھے ہوں، تو وہ معاشرہ امن و امان کا گہوارہ بن جاتا ہے. اس معاشرے میں ایک امن پسند انسان رہنا وہاں پسند کرتا ہے. لیکن اگر معاشرے میں نفرت و عداوت کا بازار گرم ہو، ایک دوسرے سے تعلقات خراب ہوں، تو پھر ایک امن پسند انسان وہاں پر رہنا پسند نہیں کرتا ہے. ہر انسان چاہتا ہے کہ معاشرے میں محبت قائم ہو جائے، ایک دوسرے کے تعلقات اچھے رہیں. ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، ہر انسان دل میں سوچتا ہے، مگر اس محبت کو قائم کرنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، یا کن چیزوں پر عمل کر کے اس محبت کو قائم کیا جا سکتا ہے، اس کی پہل کوئی نہیں کرتا. بھائی ہر انسان کی خواہش ہے کہ
امن و امان رہے نا، محبت رہے نا، آپسی تعلقات، لیکن شروعات کہاں سے ہوگی؟ ہم شروعات کیسے کریں گے؟ یا کون سے ایسے اعمال ہیں جن سے محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، نفرتیں جنم لیتی ہیں؟ دین اسلام یہ اللہ تعالیٰ کا سچا دین ہے، اور دنیا جہان کے تمام باہمی رشتوں سے بڑا رشتہ اسلامی اخوت، اسلامی بھائی چارے کا ہے۔ یعنی دوسرا اگر نام دے تو آپسی تعلقات، آپسی میل جول اور آپسی محبت، یہ سب سے بڑا رشتہ ہے۔ قیامت کے منظر کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، بارہا خطبات میں، دروس میں سنا اور پڑھا ہوگا کہ قیامت بڑی خطرناک چیز ہے، بڑی ہولناک چیز ہے، وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ اس کا نقشہ کھینچا ہے، جیسا کہ سورہ عبس کے اندر بھی کہا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ مفہوم یہ ہے کہ وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا، نہ بھائی بھائی کا، نہ بیوی شوہر کا، نہ شوہر بیوی کا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ہر آدمی نفسی نفسی میں مبتلا ہوگا۔ یقیناً آئے گا وہ دن کہ جب محشر بپا ہوگا، نہ بیٹا باپ کا، یہ نہ باپ کا بیٹا ہوگا۔ مطلب اس مفہوم کا ایک شعر ہے کہ وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے۔ ایسے وقت میں جو رشتہ وہاں قائم رہنے والا ہے وہ آپسی تعلقات کا رشتہ ہے، آپسی محبت کا رشتہ ہے، جس کو ہم اسلامی اخوت کا نام دیتے ہیں، اسلامی بھائی چارے کا نام دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الزخرف کے اندر ارشاد فرمایا، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اس دن یعنی قیامت کے دن تمام دوستیاں، رشتے، محبتیں، تعلقات دشمنیوں میں بدل جائیں گے، عداوتوں میں بدل جائیں گے۔ صرف ایک رشتہ قائم رہے گا، وہ رشتہ اسلام کی بنیاد پر ہوگا، تقوی کی بنیاد پر ہوگا، ایمان کی بنیاد پر ہوگا۔ یعنی ہم کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر جو ہم بھائی بنے ہیں، اسلام نے جو ہمیں بھائی بنایا ہے، اسلام نے جو ہمیں اخوت اسلامی کا درس دیا ہے، صرف یہ وہاں پر کام آئے گا۔ الا المتقین، جو رشتہ تقوی کی بنیاد پر ہوگا، اسلام اور ایمان کی بنیاد پر ہوگا۔ یعنی آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اسلام کی خاطر، اللہ اور اس کے رسول کی خاطر، قرآن و سنت کی خاطر، وہ رشتہ وہاں پر کام آئے، باقی کوئی رشتہ کام آنے والا نہیں۔ اسی لیے اس رشتے اور تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے قرآن و سنت نے بہت ساری ہدایات جاری کی ہیں۔ ان ساری ہدایات کو ایک خطبے میں مکمل کرنا مشکل ہے، لیکن آج کے خطبے میں انشاءاللہ ایک جامع حدیث، صحیح مسلم کے اندر جو حدیث موجود ہے، صرف ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس حدیث پر اگر کوئی مسلم معاشرہ عمل کر لے تو پورا مسلم معاشرہ محبت و مودت کی خوشبو سے مہک اٹھے، کینے، دشمنیاں، بغض، عداوتیں، کدورتیں، نفرتیں ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ اس معاشرے میں للہ فی اللہ یعنی اللہ کے لیے محبت قائم ہو جائے گی۔ وہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، آئیے وہ حدیث پڑھتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا۔ المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله، التقوى ها هنا، ويشير الى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، رواہ مسلم۔ یہ حدیث ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس حدیث کی پہلی نصیحت، لا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ حسد یہ ایک خطرناک روحانی بیماری ہے، یہ ایک ایسی بیماری، ایک ایسا گناہ جو آپ کو نظر نہیں آتا۔ آپ کے ساتھ میں رہنے والا انسان، آپ کا دوست، آپ کا بھائی، آپ کا ساتھی، آپ کے اعزاء اور اقارب جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم نہیں کہ اس کے دل میں آپ کے لیے کیا چل رہا ہے۔ کیا وہ واقعی آپ سے دل سے محبت کرتا ہے، یا اس کے دل میں حسد کی چنگاری ہے، اس کے دل میں حسد اور جلن ہے، یہ آپ کو نہیں معلوم ہوتا۔ اسی لیے کہا حسد ایک خطرناک روحانی بیماری ہے۔ آپ کو یہ بیماری، یہ گندگی، یہ گناہ آپ کو نظر نہیں آتا ہے۔ اللہ نے کہا، اللہ کے نبی نے فرمایا لا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔ اتنی خطرناک بیماری ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ بہت سارے گھریلو لڑائیاں، بھائیوں میں دشمنی، پڑوسیوں میں دشمنی، باپ بیٹے میں دشمنی، اعزاء و اقارب میں دشمنی، کہیں بہت سارے فتنے اور فساد حسد کی بنیاد پر ہوتے ہیں اور وہ آپ کو معلوم بھی نہیں پڑتا۔ اسی لیے آپ نے فرمایا لا تحاسدوا۔ اللہ تعالیٰ نے حسد اتنی خطرناک ہے کہ اللہ رب العالمین نے دعا سکھلائی ہے حسد سے بچنے کے لیے۔ کیا فرمایا؟ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور اے پروردگار میں حاسد کے حسد کے شر سے تیری پناہ پکڑتا ہوں جب وہ حسد کرے۔ اتنی خطرناک۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کے خاتمے کے لیے، معاشرے سے حسد کو ختم کرنے کے لیے دعا سکھلائی۔ کیا فرمایا؟ البس جدیدا وعش حمیدا ومت شہیدا۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم اپنے کسی بھائی کو نئے لباس میں دیکھو تو فوری دعا دے دو۔ جی ہاں، حسد کب آتا ہے؟ جب انسان کسی کی نعمت کو دیکھ نہیں سکتا۔ یہ ایسی چیزیں ہیں یا ایک ایسی بات ہے جو معاشرے میں آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ کوئی کسی کی بلڈنگ نہیں دے سکتا، کوئی کسی کی پراپرٹی اب دیکھا نہیں جا سکتا کسی سے۔ اس کے پاس ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے، اس کو وہ اتنا کیوں بڑھا جا رہا ہے۔ اپنا سگا بھائی نہیں دیکھنا چاہتا اپنے بھائی، حسد کی بنیاد پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کسی کو نیا لباس میں دیکھ لے تو فوراً اس کو دعا دے دے۔ دعا دینے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے دل میں حسد نہیں ہے۔ اگر حسد ہوگا تو آپ کے دل سے دعا نکل ہی نہیں سکتی، اپنے بھائی کے لیے دعا نہیں نکل سکتی۔ البس جدیدا وعش حمیدا ومت شہیدا، نیا لباس، خوشگوار زندگی، اور میرے اس بھائی کو شہادت کی موت نصیب، شہادت نصیب۔ تو یہ حسد بڑی خطرناک چیز ہے۔ حسد سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، محبت ختم ہو جاتی ہے۔ آئیے دوسری نصیحت، اللہ کے نبی نے اسی حدیث میں فرمایا وَلَا تَنَاجَشُوا، کاروبار میں، تجارت میں، لین دین میں ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو۔ دھوکہ عام ہو چکا، اب تو یہ کہا جانے لگا کہ بغیر دھوکے کے، بلکہ یہ مشاہدے میں یہ چیزیں ہیں، دیکھنے میں یہ چیزیں ہیں کہ بغیر دھوکہ دیے انسان آگے بڑھتا ہی نہیں ہے اس دور میں۔ اگر کوئی راتوں رات لکھپتی اور ارب پتی ہو گیا تو اس کے پیچھے کا اگر آپ پس منظر دیکھیں گے تو کسی نہ کسی کا گلا کاٹ کر کے گیا ہوگا، کسی نہ کسی کو دھوکہ دیا ہوگا، تقریباً 99%، اگر اتنی تیزی سے کوئی ترقی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَنَاجَشُوا، ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو۔ کتنی جامع نصیحت ہے۔ دھوکہ دینے والے، ملاوٹ کرنے والے، فراڈ کرنے والے کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ وَلَا تَنَاجَشُوا۔ آگے فرمایا تیسری نصیحت وَلَا تَبَاغَضُوا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، دل میں کینہ نہ رکھو، اپنے بھائی کے لیے دل کو صاف رکھو۔ اگر معاشرے میں محبت قائم رکھنا ہے، اپنے بھائی سے تعلقات اچھے رکھنے ہیں، اپنے بھائی سے روابط کو مضبوط رکھنا ہے تو دل کو صاف رکھو، رنجش والی باتوں سے درگزر کرو۔ کتنی جامع نصیحت ہے۔
چھوٹی چھوٹی سی بات پر سال ہاں سال دشمنی قائم رہتی ہے، کھانا پینا بند ہو جاتا ہے، اتنی خطرناک دشمنی۔ دونوں کلمہ گو ہیں، دونوں اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دیتے ہیں، دونوں کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی سی بات پر قرآن و سنت کو ایک کنارے رکھ کر دشمنیوں میں پوری زندگی گزار دیتے ہیں، سالہ سال دشمنی قائم رہتی ہے۔ کیسے مسلمان ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ہجرت مدینہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو سب سے پہلا جو خطاب کیا آپ نے اس میں فرمایا، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی میں ہے، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ اے لوگوں سلام کو عام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کیا مطلب؟ بھائی چارہ، تعلقات اچھے رکھو، آپس میں محبت کو، تعلقات کو، روابط کو مضبوط کرو، وصل الارحام صلہ رحمی کرو، قطع تعلقی نہ کرو، صلہ رحمی کرو، رشتوں کو جوڑ کر رکھو، وصلوا باللیل والناس نیام، اور جب لوگ نیند کی آغوش میں ہوں، رات میں خواب غفلت میں ہوں، تم رات میں اٹھو اور نماز پڑھو، تدخل الجنت بسلام، اتنا کام کر لو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ دل صاف رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، والذی نفسی بیدی لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلکم على شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم مومن نہ بن جاؤ، کامل مومن نہ بن جاؤ، اور تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو۔ جی ذرا اپنے ایمان کو ٹٹولیں، کیا واقعی ہم اپنے ہر مسلمان بھائی سے محبت کرتے ہیں؟ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں میرے دوستو، یہ بات میں نہیں کہہ رہا، صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنے بھائی سے محبت نہ کرنے لگو۔ پتہ چلا آپسی تعلقات، آپسی محبت یہ ایمان کا معیار ہے۔ اگر آپ کے اندر کسی سے نفرت ہے، بغض ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، تو آپ مومن نہیں ہیں۔ پھر کہہ رہا ہوں آپ مومن نہیں ہیں، آپ کتنی بھی نمازیں پڑھ لیں، کامل مومن نہیں ہیں آپ۔ اگر آپ اپنے بھائی کے تعلق سے دل میں بغض پالے ہوئے ہیں، کینہ پالے ہوئے ہیں، نفرت، عداوت، کدورت پالے ہوئے ہیں، آپ کا دل صاف نہیں ہے، آپ مومن نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے آگے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں جسے تم کر لو تو آپس میں محبت کرنے لگو گے؟ صاف الفاظ میں یہ کہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں آپس میں محبت کرنے کا طریقہ نہ بتلا دوں؟ آپ نے فرمایا، افشوا السلام بینکم، لوگوں میں سلام کو عام کرو، سلام کیا کرو۔ ایک ایسی چیز ہے، ایک سلام ایک ایسا نسخہ ہے کہ اچھے اچھوں کا دل پگھل جائے گا۔ آپ سے کوئی نفرت کرتا ہے، بات چیت نہیں کرتا ہے، آپ پازیٹیو ہو جائیے، اس کو سلام کر کے گزر جائیے۔ ایک بار، دو بار، تین بار آپ کو جواب نہیں دے گا، پگھل جائے گا انشاءاللہ۔ حدیث رسول کہتی ہے کہ وہ پگھل جائے گا انشاءاللہ، اور ایک دن آئے گا کہ اسے شرمندگی محسوس ہوگی کہ میں جس بندے سے نفرت کرتا ہوں وہ بندہ مجھ سے سلام کرتا ہے۔ سلام کا مطلب جانتے ہیں؟ السلام علیکم، اللہ تم پر سلامتی بھیجے، تمہیں حفظ و امان میں رکھے، تمہاری حفاظت فرمائے، یہ ہے اس کا معنی۔ ایک بندہ جو آپ سے نفرت کرتا ہے، آپ اس کو یہ دعا دے رہے ہیں کہ اللہ پاک، اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے، تمہیں حفظ و امان میں رکھے۔ کس کو آپ دعا دے رہے ہیں؟ جو آپ سے نفرت کر رہا ہے۔ دل نہیں پگھلے گا؟ ضرور پگھلے گا انشاءاللہ۔ نبوی نسخہ ہے، بے سود نہیں جائے گا۔ اسی طرح
ایک چوتھی نصیحت ولا تدابرو، قطع تعلقی نہ کرو، کسی کا بائیکاٹ نہ کرو، بول چال بند نہ کرو۔ اگر کسی کی بات آپ کو ناگوار گزری ہے، ہوتا ہے معاشرے میں، اب آپ جب اکٹھا رہتے ہیں تو کچھ باتیں آپ کی بری لگ جاتی ہیں، کچھ ہماری بری لگ جاتی ہیں، اسی سے معاشرہ چلتا ہے۔ اگر کوئی بات آپ کو ناگوار گزری ہے، آپ کے دل پہ لگ گئی ہے، تو زیادہ سے زیادہ 3 دن قطع تعلقی کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں۔ آئیے حدیث دیکھتے ہیں، صحیح بخاری، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يحل للرجل ان يهجر اخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام۔ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں، کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں کہ وہ اپنے کسی بھائی سے قطع تعلقی کر لے، بول چال بند کر لے، وہ اس طرح سے کہ وہ اسے دیکھے تو منہ پھیر لے اور یہ شخص جب اسے دیکھے تو وہ منہ پھیر لے۔ 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی کی اجازت نہیں۔ آگے فرمایا اگر کبھی ہو گئی ہے، اگر کبھی آپ کی گفتگو ایک دوسرے بھائی سے بند ہو گئی ہے، آپ کو کوئی بات ناگوار گزری ہے، تو 3 دن کے اندر صلح کر لیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، اگر قطع تعلقی کے بعد، بول چال بند ہونے کے بعد، ان دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے، یعنی جا کر کے سلام کر کے پہلے بات چیت شروع کر دے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ ہم الحمدللہ حدیث کے ماننے والے، اہل الحدیث کہلانے والے، ہم اس حدیث پر کتنا عمل کرتے ہیں ذرا آپ سوچیں۔ ایک طرف یہ صحیح بخاری کی حدیث، دوسری طرف ہمارا رویہ کیا ہے؟ بول چال بند ہو گئی اور اگر آپ سمجھانے چلے گئے کہ بھائی ان سے گفتگو کر لیجیے، ارے کیا بات کر رہے ہیں، میں جاؤں اس کے سامنے جھکنے؟ جی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ تکبر، انانیت پسند باتیں ہیں۔ اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے، یہ تکبر کی باتیں ہیں، انانیت کی باتیں ہیں۔ میں جاؤں اس سے بولنے، مطلب میں اس کے سامنے جھک جاؤں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ ایسی باتیں ہم کرتے ہیں، جی ہاں ایسی باتیں کرتے ہیں ہم اپنے بھائی کے لیے۔ میں اس کے سامنے جھکنے نہیں جاؤں گا، وہ آئے گا ہمارے پیروں پہ پڑے گا۔ کیا حیثیت ہے ہماری؟ اس حدیث رسول کے سامنے ہماری کیا حیثیت ہے؟ اور ہم کیا ہیں جو اتنا تکبر ہے؟ کس بات کا گھمنڈ؟ آنکھ بند ہوئی، ختم۔ جو دل آپ کا دھڑک رہا ہے، ہمارا اور آپ کا، یہ دل کا دھڑکنا بند ہوا، سارا کا سارا گھمنڈ اور ساری تکبر یہیں دنیا میں رہ جائے، ختم۔ آپ اپنا اعمال لے کر جائیں، کس بات کا گھمنڈ ہے؟ حدیث رسول کہتی ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ ہم کہہ رہے ہیں میں جاؤں گا اس سے بولنے۔ اب تو حالت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے دشمنی ہو گئی اور ایک تیسرا شخص اس کے پاس گیا صلح مصالحت کرانے کے لیے، اس کو اگر خبر لگ گئی کہ یہ شخص آ رہا ہے تو پہلے ہی کہہ دے گا دیکھو بھائی اگر تم اس کام کے لیے آئے ہو تو بات مت کرو۔ صحیح بات ہے نا؟ اگر تم اس کام کے لیے آئے ہو کہ میں اس سے جا کر کے ملوں، بات کروں، تو یہ بیکار ہے، میں نہیں جا سکتا۔ کیسے مسلمان ہیں؟ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ تم مومن ہی نہیں ہو، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سے بات ہی نہیں کریں گے۔ ایک اور حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعرض اعمال الناس في كل جمعة مرتين يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد مؤمن الا عبدا بينه وبين اخيه شحناء فيقال اتركوا هذين حتى يفيئا۔ صحیح مسلم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہفتے میں 2 دن لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کو پیش کیے جاتے ہیں اور ہر مومن بندے کو بخش دیا جاتا ہے سوائے اس بندے کے درمیان جس کے اور اس کے بھائی کے درمیان بول چال بند ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہا جاتا اترکوا ھذین حتی یفیئا، ان دونوں کو مہلت دے دو، جب یہ صلح کر لیں گے تب ان کے اعمال قبول ہوں گے، تب ان کے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوں گے۔
آپ کتنی بھی نیکیاں کر لیں، اگر آپ کے اعمال یعنی اخلاقی اعمال، آپ کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، آپ کی گفتگو اچھی نہیں ہے، آپ کے روابط اچھے نہیں ہیں، آپ کے آپسی تعلقات اچھے نہیں ہیں، آپ کی کسی سے بنتی نہیں ہے، تو پھر آپ اپنے عبادتوں پر غور کیجیے، اخلاق پر غور کیجیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کا عمل ہی قبول نہیں ہوتا ہے، اللہ اس کو بخشتا ہی نہیں ہے، یہاں تک کہ اس کو کہہ دیا جاتا ہے اترکوا ہذین حتی یفیہا، ان دونوں کو مہلت دے دو، جب یہ صلح کر لیں گے تب ان کے اعمال قبول کیے جائیں گے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، کسی کے بیع پہ بیع مت کرو، خرید و فروخت پر خرید و فروخت مت کرو۔ ایک مثال لیتا ہوں اس کی، مثال کے طور پہ کسی نے کسی سامان کی قیمت لگائی 10,000، آپ اس کا کام بگاڑ دیے، جا کر کے 11,000 لے خرید کے لے کے چلے آئے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ جس کا کام آپ نے بگاڑا وہ آپ سے محبت کرے گا؟ نہیں کرے گا بھائی، آپ نے اس کا کام بگاڑ دیا نا۔ تو کہا ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ کسی نے کوئی کام جا کر کے سیٹ کیا ایک 50 روپے میں، آپ 55 دے کر کے یا 45 لے کر کے شروع کر دیے، تو وہ آپ سے محبت کرے گا؟ نفرت کرے گا آپ سے، معاشرے میں نفرت پھیل جائے گی۔ اللہ کے نبی ایک اور نصیحت فرماتے ہیں اسی حدیث میں وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، بھائی بھائی بن کر رہو، اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن کر رہو۔ المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اس لفظ بھائی کے اندر ہی اتنی جامعیت ہے، اتنی محبت پائی جاتی ہے لفظ بھائی کے اندر۔ کسی کو بھائی کہہ دو ویسے ہی دل نرم ہو جائے گا، محبت سے آپ کے دل سے آواز نکل جائے بس، یہ ایسا لفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، تمام مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس لیے بھائی بن کر کے محبت قائم رکھو معاشرے میں۔ آگے فرمایا فاصلحوا بین اخویکم، اگر تمہارے بھائیوں کے درمیان کچھ اختلاف ہو جائے تو صلح کرا دو، دونوں میں بھائی چارگی کروا دو، دونوں میں بات چیت کروا دو۔ ہمارے یہاں معاملہ الٹا ہے، اگر ہمیں کسی کے بارے میں معلوم ہو جائے نا کہ دونوں میں ذرا انبن ہو گئی ہے تو بیچ میں ہم لگ کر کے اس میں اگر وہ سلگ رہی ہے تو آگ لگا دیں گے، صحیح ہے نا؟ آگ لگا دیں گے، ہم چاہیں گے نہیں کہ ان دونوں کی بنے۔ اب تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، معاف کیجئے گا کہ کچھ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو یہ سوچتے ہیں اگر کسی کی بننے لگی یار کیسے بن رہی ہے، نہیں ہونا نہیں چاہیے نا، میرے رہتے ہوئے دونوں میں بن جائے نا، یہ نہیں ہونے دیں گے۔ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں اپنے معاشرے میں محبت کہاں سے قائم رہے گی؟ جو ہماری یہ حالت ہے کہ ہم اپنے دو بھائیوں کو ملا جلا نہیں دیکھ سکتے، اپنے دو بھائیوں کے درمیان محبت نہیں دیکھ سکتے، ہم کیسے اپنے معاشرے میں محبت کی خواہش کرتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ محبت و مودت سے مہک اٹھے؟ کیسے ہم اس کی امید کرتے ہیں جو ہم خود اس کی پہل نہیں کرنا چاہتے؟ کسی بھائی کی بننے نہیں دیتے، سوچ میں پڑ جاتے ہیں ان دونوں بھائیوں میں جم کیسے رہی، افسوس ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتے ہیں، بے چین رہتے ہیں جب تک کہ ان دونوں کے درمیان دشمنی نہ کرا دیں، اور کہیں خبر مل گئی کہ دونوں کے درمیان دشمنی ہو گئی، خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں۔ ایسے ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ۔ ایک اور نصیحت فرمائی لا يظلمه، اپنے مسلمان بھائی کو ظلم نہ کرو، مسلمان بھائی پر ظلم نہ کرو، جب ظلم کرو گے محبت ختم ہو جائے گی، نفرتیں جنم لے گی۔ ظاہر سی بات ہے آپ جس پر ظلم کریں گے وہ آپ سے محبت نہیں کر سکتا، آپ سے صرف نفرت کرے گا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، اے میرے بندو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے، تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے، فلا تظالموا، تو تم اپنے اوپر یا اپنے بھائیوں پر ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ ظلم کرو گے نفرت پیدا ہوگی، محبت ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں، ان اللہ لیملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، اللہ تعالیٰ ظالموں کو چھوٹ دیتا تھا، ڈھیل دے دیتا ہے، لیکن جب گرفت کرتا ہے تو سخت گرفت کرتا ہے، اس کی گرفت سے کوئی پکڑ کر نہیں نکل، اس کی گرفت سے کوئی بچ کر نہیں نکل سکتا۔ صحیح بخاری کے حدیث میں فرمایا، اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ ظلم بڑی خطرناک چیز ہے، اس سے معاشرے میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ ولا یخذلہ، آٹھویں نصیحت، اپنے مسلمان بھائی کو بے یار و مددگار نہ چھوڑو، یعنی جب آپ کے بھائی کو کبھی مدد کی ضرورت پڑے تو آپ اس کی مدد کے لیے تیار رہو۔ صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کے نبی نے فرمایا، کان اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک وہ بندہ کسی اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ اللہ کی مدد نہیں آ رہی، اللہ ہماری مدد نہیں کر رہا، اگر آپ اللہ کی مدد چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی مدد کرے، آپ اپنے کسی بھائی کی مدد کیجیے۔ ولا یحقرہ، اپنے مسلمان بھائی کو حقیر نہ جانو، اپنے مسلمان بھائی کو حقیر نہ جانو، کمتر نہ سمجھو، اپنے سے چھوٹا مت سمجھو۔ یاد رکھیں، یہ قاعدہ کلیہ ہے، یہ قانون ہے کہ اگر آپ کسی کو حقیر سمجھتے ہیں، اپنے سے کمتر اور نیچا سمجھتے ہیں، اپنے سے گرا ہوا سمجھتے ہیں، تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں تکبر ہے، جو ابلیس نے کیا تھا۔ ابلیس نے کیا کہا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے، میں کیسے سجدہ کروں؟ وہ مجھ سے کمتر ہے، حقیر جانا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا اور تکبر کر دیا اور کافروں میں سے ہو گیا، راندے درگاہ ہو گیا۔ اور تکبر کرنے والا، صحیح مسلم، لا يدخل الجنہ، جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اپنے مسلمان بھائی کو حقیر نہ سمجھو۔ بھائی چارے کی یا اسلامی اخوت کی یا آپسی محبت کی ایک مثال دے کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جب مکہ سے صحابہ ہجرت کر کے مدینہ گئے تو چونکہ اپنی پراپرٹی وغیرہ ساری چیزیں مکہ میں چھوڑ گئے تھے، تنے تنہا مدینہ پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں، انصار اور مہاجرین میں، دونوں لوگوں میں اسلامی بھائی چارہ کروایا، بھائی بنایا کہ فلاں شخص تمہارے بھائی، فلاں شخص جو مہاجر ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہے، تو تم انصار ہو، یعنی تم یہاں مدینہ میں رہنے والے لوگ ہو، تمہارے پاس اللہ نے دولت دی ہے، تو تم ان کو بھائی بنا لو، تم ان کو بھائی بنا لو، تم ان کو بھائی بنا لو۔ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کروایا تھا، جس کی مثال دنیا میں، اتنی زبردست مواخات کی مثال دنیا میں آج تک نہ ملی ہے، نہ ملے گی قیامت تک، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا۔ اسی موقع پر عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہوئے تھے مدینہ، تو وہاں پر سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مواخات کروا دیا، بھائی چارہ کروایا، اور فرمایا کہ دیکھیے عبد الرحمن ابن عوف آئے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، سارا سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر چلے آئے ہیں، لہذا تم انہیں اپنا بھائی بنا لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھائی کہہ دینا، لفظ بھائی، مواخات کروا دینا، محبت کروا دینا، ایک دوسرے میں بھائی بنا دینا، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں میں ایسی محبت ڈالی، یا پورے انصار و مہاجرین میں، جس کی مثال آج تک نہیں ملتی۔ سعد ابن ربیع کہتے ہیں عبد الرحمن ابن عوف کو اپنے گھر لے کر جاتے ہیں، اور سعد ابن ربیع ماشاءاللہ مالدار آدمی تھے مدینے کے اندر، وہ کہتے ہیں عبد الرحمن ابن عوف، یہ گھر اب تک میرا تھا، لیکن یہ گھر اب تمہارا بھی ہے، آدھا میرا ہے آدھا تمہارا ہے،
یہ کھیت میرا تھا آدھا، اب آدھا تمہارا ہے. انہوں نے اپنی پراپرٹی میں برابر کا حصہ لگایا ان کے لیے، صرف مواخات کی بنیاد پر. نہ ان کے رشتہ دار تھے، نہ ان کے سگے بھائی تھے. حد تو یہ ہو گئی، ایسی محبت اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے. ایسی محبت. سعد بن ربیع کہتے ہیں اے عبد الرحمن ابن عوف، میری 2 بیویاں ہیں، اگر تم کہو تو کسی ایک بیوی کو طلاق دے دوں اور اس کے بعد عدت پوری ہونے کے بعد تم نکاح کر لو. سبحان اللہ. ایسی محبت صرف مواخات کی بنیاد پر، بھائی چارے کی بنیاد پر. گھر تقسیم کیا، پراپرٹی تقسیم کی، کھیت باڑی تقسیم کی، آدھا آدھا کیا، بیویاں تک انہوں نے تقسیم کرنے پر آمادہ ہو گئے. اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ایسی محبت کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو آپسی تعلقات کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان محبتوں کو قائم کر دے. اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان سے نفرتوں اور عداوتوں کو ختم کر دے. اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان ہمارے ایک بھائی سے دوسرے بھائی کے لیے ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ تو صاف کر دے. ہم جب بھی ملے اپنے بھائیوں سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی هذا فاستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.